ون آف دا تھنگس جس کے لیے میرے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں، بچے آتے ہیں، اڈلٹ سب آتے ہیں، از دی ڈائگنوسس آف ADHD. ہیلو اینڈ السلام علیکم. آج آپ کے ساتھ حاضر ود دا 50th ایپیسوڈ آف بس 5 منٹ. 50th seems like a little bit of a milestone. I think that ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ this is something جو ہم نے پورا سال ایک سسٹین کیا and we really look forward to staying with you for however long آپ ہم سے جتنا بھی سننا چاہ رہے ہیں. So as your interest will continue, I think we'll continue doing this. With 2026 ہم سوچ رہے تھے کہ کس بارے میں بات کریں، کس ٹاپک سے شروع کریں. اینڈ ون آف دا تھنگس جس کے لیے میرے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں، بچے آتے ہیں، اڈلٹ سب آتے ہیں، از دی ڈائگنوسس آف ADHD. بہت سارے لوگ اب کویسچن کر رہے ہوتے ہیں کہ ADHD بڑھ گیا ہے، پریولنس بڑھ گئی ہے، یا پھر لوگوں کو اویئرنیس آ گئی ہے جس کی وجہ سے پیپل آر مور اٹیونڈ کہ کوئی نہ کوئی کنسرن ہے. اور اکثر اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے یا سورٹ آف جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں یا اولڈر ٹین ایجرز ہوتے ہیں، ایڈولیسنس، وہ خود سے پڑھ کے آن لائن پڑھ کے دے کائنڈ آف فگر کہ شاید انہیں یہ سمٹمس ہوں. سو اکثر اوقات وہ اپنے پیرنٹس کو کہہ رہے ہوتے ہیں، کنونس کر رہے ہوتے ہیں کہ پلیز ٹیک می فار ڈائگنوسس آف ADHD. Now lots of myths، بہت سارے myths ہیں ADHD کے اراؤنڈ جو ہم اگلے کچھ ہمارے ایپیسوڈس میں بات کریں گے. myths کیا ہیں، پریزنٹیشنس کیا ہیں، ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ کیا ہوتی ہے ADHD کی. بٹ some common things جو کہ are important to understand کہ the word is attention deficit hyperactivity disorder. اور اکثر اوقات اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے بہت ہی کسی ہائپر ایکٹیو نوٹی بوائے کے ساتھ. It's not that the prevalence of ADHD is any more or less in boys or girls. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اکثر اوقات بوائز میں جو ہے وہ ہائپر ایکٹیویٹی یا امپلسیوٹی کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے، گرلز میں ان اٹینشن کا یا جس کو ڈے ڈریمنگ کہتے ہیں یا اپنی سوچ میں گم رہنا، اس کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے. ہر وقت ایسا نہیں ہوتا لیکن پریڈومیننٹلی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں میں ان اٹینٹیو کائنڈ زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے اکثر اوقات لڑکیوں کا ADHD مس ہو جاتا ہے اور لڑکوں کا زیادہ جلدی فوکس میں آ جاتا ہے. another thing that is important to understand is کہ بچوں میں جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو ہمیں جو نارمل ڈیولپمنٹ کے دوران جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو مائل سٹونز بچے اچیو کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر کوئی ٹاڈلر ہے، چھوٹا سا بچہ ہے جو بہت ہائپر ایکٹیو ہے اور ریسٹلیس ہے اور ہر طرف گھوم پھر رہا ہے اور ایک جگہ نہیں بیٹھ رہا یا بیٹھ رہی ہے، تو دیٹ مائٹ بی نارمل فار دیٹ چائلڈز ایج. لیکن اگر اسی طرح 6 سال کا یا 8 سال کا بچہ یا بچی ہیں جو بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہیں اور آس پاس گھوم پھر رہے ہیں اور ان کی سٹنگ ٹالرنس از ناٹ واٹ از نیڈیڈ، جیسے اسکول میں نہیں بیٹھ پا رہے ہیں، کنڈر گارڈن میں نہیں بیٹھ پا رہے، گھر میں اگر سب کھانا کھا رہے ہیں تو نہیں بیٹھ پا رہے، ایسی جگہ جہاں پہ ایک نارمل ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے اسٹل رہے، تو دیٹ وڈ بی ایب نارمل اینڈ سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو دین فگر آؤٹ کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ADHD ہو، بٹ اٹ از امپورٹنٹ ٹو بی سورٹ آف کہ اس کو ہم ٹارگیٹ کریں، آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر اس کو اسیسمنٹ یا ٹریٹمنٹ کے لیے یا صرف ڈائگنوسس کے لیے کسی کے پاس لے کر جائیں. ADHD ایز آئی سیڈ 2 طرح کے ہوتے ہیں، دیٹس the hyperactive kind and the inattentive kind. One thing that I'm going to say, and uske baad we'll end this episode for today, is that it says attention deficit, but it's really not a deficit. ADHD is primarily a disorder of dysregulation, which means کہ یا تو ہم ہائپر فوکس کرتے ہیں کسی چیز میں، ہم 2-3 گھنٹے بھی لگا دیتے ہیں، بالکل ایک ہائپر فوکس موڈ میں چلے جاتے ہیں، یا ہم ہائپو فوکس کرتے ہیں، جو اٹینشن کی چیز نہیں، جو انٹرسٹ کی چیز نہیں ہے اس سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. برین کی ایبلٹی ایج کے حساب سے ٹو ریگولیٹ فوکس کہ اس وقت کس چیز کو کتنی فوکس دینے کی ضرورت ہے، اینڈ ریگولیٹ ایموشن
کہ کس چیز پہ کتنا زیادہ ہمارا ایموشنل رسپانس ہونا چاہیے، وہ جو ہے وہ ایج اپروپریٹ نہیں ہوتا. اینڈ دیٹ از وائی اٹ کازز کنسرنس، رائٹ. سو فار ایگزامپل اگر اسکول کے ہوم ورک میں ہمیں 15-20 منٹ کے لیے فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور ہم بار بار ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں، تو دیٹ از اے ڈس ریگولیشن آف اٹینشن، کہ ہم ریگولیٹ نہیں کر پا رہے کہ یہاں پہ اتنا اس کو اٹینشن دینے کی ضرورت ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ADHD کے بارے میں، ہم نیکسٹ کچھ ایپیسوڈس میں باتیں کریں گے. متس ہیں جو بہت ضروری ہے ہمارے لیے انڈرسٹینڈ کرنا، اینڈ آلسو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دس از اے ویری manageable and a very treatable condition. It's very common. Next time ہم prevalence کی بھی بات کریں گے, but it's very treatable, very manageable. تو جہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی concern آیا ہے, it is important کہ یا تو آپ اپنے pediatrician کو یا کسی child and adolescent psychiatrist کو ضرور دکھائیں, to be able to sort of ascertain کہ اگر if the child or the adult is really struggling from ADHD or not. We will stop here. تب تک کے لیے next week کے لیے stay curious, keep asking questions, and memento vivere, remember to live. Khuda Hafiz.